آج قصہ حضرت نوح علیہ السلام کیا سناؤں گا، سنیے کیا لکھا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مشہور انبیاء میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ آپ کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال کے بعد ہوا۔ آپ علیہ السلام کو 1000 سال عمر، اس میں سے 950 سال آپ رحم اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو نصیحت کرتے ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اصل نام عبد الغفار تھا، لیکن آپ اپنے قوم و آخرت کی فکر میں بہت زیادہ رویا کرتے، اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں آپ کا نوح بہت زیادہ رونے والے کے نام یاد کیا۔ آپ معمول نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے آپ کو عبد شکور کے لقب سے یاد کیا۔ بے شک نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر قرآن میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العزت کے قرآن مجید میں 43 مکان پر ذکر فرمایا۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے، سورت نمبر 71 کا نام بھی ہے آپ پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے لوگوں گمراہ کرنے کے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں خوب برکت فرمائے، اور اولاد آدم سے بہت سی آباد لوگ انبیاء کی تعلیم کے مطابق صرف اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور اولاد آدم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے شیطان بہت اور اس سوچ میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح اولاد آدم کو گمراہ میں مبتلا کرے۔ اللہ رب العزت رحمت والے دور کیا۔ شیطان کو یہ معلوم تھا کہ شرک بہت بڑے گناہ ہے، اس پر اللہ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، اس لیے انسان کو شرک میں مبتلا کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخر اس قوم نوح جو نیک لوگ بہت ہو جاتے تو ان کے نام شرک کا رجم کر کے لوگوں کو سیدھا راہ سے ہٹا فرمایا۔ انہوں نے قوم نوح سے کہا، اے لوگوں، تم اپنے کوجا معبود کو ہرگز نہ چھوڑو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرمایا کہ قوم نوح شرک کا ابتدا اس طرح ہوا کہ یہ 5 افراد قوم نوح میں نیک لوگ تھا۔ جب یہ وفات ہوا، شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ ڈال دیا تم ان کے ناموں سے مجبور بن کر رکھ دے تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی عبادت کا شوق ہو۔ چنانچہ قوم نے ایسے ہی کیا۔ پھر جب یہ مجمع بنانے والے مرا تو ان کے بعد آنے والے لوگوں نے لا علمی سے یہ سمجھا کہ ہماری باپ دادا انہیں عبادت کیا کرتے تھے، پس انہوں نے نیک لوگوں کی مجلسوں میں عبادت کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح ان کے درمیان شرک پھیلا۔ ہم حبشہ میں ایک خوبصورت گرجا گھر دیکھا جس میں انبیاء نیک لوگوں کی تصاویر تھا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس گرجا گھر کو تصاویر کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ یہودی ہے، میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جائے تو اس کی قبر پر عبادت گاہ گرجا گھر تعمیر کرتا ہے، اس میں فوت شدہ لوگوں کی تصاویر بنا کر رکھ دیتا ہے۔ قیامت کے دن یہ گمراہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہے۔ جب قوم نوح 5 نیک لوگ مجوس کی پوجا عام ہوا تو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں مجوس پوجا کرنے لگا، تو اللہ نے اپنے بندوں پر رحمت فرمایا، انہیں سیدھا راہ پر لانے کے لیے انہیں ایک بندہ نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب آپ کو محبوب کیا، اس وقت آپ کی عمر 50 سال فرمایا۔ یقین ہم نے نوح علیہ السلام ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ ان سے کہا، آپ اپنے قوم کو ڈرائے اس سے پہلے ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ
یہ آپ لوگ کو کیسے لگا؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے، جو کرنے عقل موت ہے۔ یہ آپ لوگ کو اچھا لگا میرا چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن کی بٹن دبائے۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ